خدا کے بندہ نہایت ہی قابل احترام محترم بشپ ڈاکٹر امانت مسیح صاحب سے آئیے ایک بار پھر زوردار تالی بجا دیجیے خدا کے خادم کے لیے. پریز گاڈ. یسوع مسیح کے قادر جلالی نام میں آج شام آپ سب کی خدمت میں سلام. ہیلیلویا. میں شکر گزار ہوں عالی جناب ریورنڈ سالک جان برکت صاحب کا اور ان کی انٹائر ٹیم کا، جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ یہاں پر آپ کے درمیان آ کر خدا ان کے کلام کی خدمت کر سکوں. میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور ساری ٹیم کا، اور امید ہے کہ خداوند آج شام ہم سب کو برکت دے گا. آمین. کتنے لوگ ہیں جو کلام سننے کے لیے آئے ہیں؟ آمین. پریز گاڈ. ہیلیلویا. کیا آپ کلام سنیں گے؟ موبائلز آف کر دیجئے گا پھر، یا ان کو سائلنٹ پر لگا دیجئے گا. وہ آپ کے لیے بھی آسان ہوگا، میرے لیے بھی. میرے پاس 30 منٹس ہیں، تو اس مختصر وقت میں میں چاہوں گا کہ ہم خدا کے کلام کو دیکھیں. اس لیے گفتگو، چلنا پھرنا، مہربانی سے تھوڑا سا گریز کیجئے گا اور کلام مقدس پر دھیان دیجئے گا. پریز گاڈ. آمین. کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے کہ شفا جو ہے وہ کلام کے وسیلے سے. آمین. کلام کے بغیر شفا نہیں ہے. اگر کوئی کلام کے بغیر شفا لینا چاہے، تھینک یو، تو وہ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے دھیان سے سنیے گا کلام مقدس کو، تاکہ آپ جو ہیں، جو خداوند سے لینے کے لیے آئے ہیں، وہ خداوند آپ کو برکت دے. آمین. میرے ساتھ نکالیے گا بائبل مقدس میں سے، جس کے پاس خدا کا کلام ہو، یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 29واں باب، یعنی 29واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے، گو یہ پورا حوالہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے سیاق و سباق کی سمجھ لگے گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں. 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا. کتنے برس جی؟ 70 برس. الرٹ رہیے گا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا. کتنے سالوں کے بعد؟ 70 سال کے بعد. اور تم کو اس مکان میں لانے سے، واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، نیک وعدے کو پورا کروں گا. کیونکہ میں، غور کیجیے گا اس آیت پر، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں. خدا کے پاس میرے اور آپ کے لیے جو خیالات ہیں، خدا کے پاس جو میرے اور آپ کے لیے منصوبے ہیں، وہ نقصان دینے کے نہیں ہیں، بلکہ وہ سلامتی کے ہیں، وہ برکت کے ہیں، وہ تسلی کے ہیں، وہ شادمانی کے ہیں. کیونکہ میں اپنے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں.
ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। लिखा है तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया जमा कर लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। और मैं तुमको उस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यिर्मयाह नबी का ये सहीफा जो है, यहूदी जो तारीख है, यहूदी जो हिस्ट्री है, वो ये बताती है कि ये किताब जो है एक शख्स जिसका नाम बारूक बिन नरमिया था, इसने 3 किताबें तहरीर की थी। पहली बल्कि 4। पहली किताब जो है वो पहला सलातीन, उसके बाद दूसरा सलातीन और उसके बाद नोहा, और फिर ये जो है ये चौथी किताब जो है ये यिर्मयाह नबी का सहीफा है। तो ये किताब जो है तकरीबन 450 साल का स्पेल जो है उस पीरियड को जो है वो कवर करती है। बात मैं आपको बताता हूं कि बनी इस्राइल की तारीख में 2 बड़ी असीरियां आई हैं। कितनी जी? यानी असीरी का मतलब है गुलामी। बनी इस्राइल की तारीख में 2 बड़ी गुलामियां आई। पहली गुलामी जो है वो 430 साल की थी, जिसमें बनी इस्राइल जो थे वो 430 सालों तक गैर कौमों के गुलाम रहे थे। और उसके बाद एक बड़ी फतह के साथ, वक्त नहीं कि मैं उस पर तफसील से जाऊं, खुदा ने मूसा के वसीले से बनी इस्राइल को गैर कौमों से आजाद किया था, उनको छुड़ाया और उनको रिहाई बख्शी थी। और उसके बाद एक और जो असीरी बनी इस्राइल की तारीख में आई, उसको कहते हैं कि वो 70 साल की असीरी थी, 70 साल की गुलामी थी। और खुदा ने बनी इस्राइल को 70 सालों तक गैर कौमों के सुपुर्द कर दिया था। अब सबब क्या था कि उनको 70 सालों के लिए और उससे पहले 430 साल तक वो गैर कौमों के गुलाम रहे। वजह यह है कि जब जब बनी इस्राइल ने अपने खुदा को छोड़ा, जब जब उसके लोगों ने अपने उस खुदा यावे खुदा को, वो जो कादरे मुतलिक है, यिर्मयाह का मतलब है कि खुदा जो है वो छुड़ाने वाला है, खुदा जो है वो रिहाई देने वाला है, खुदा जो है वो आजादी देने वाला खुदा है। लेकिन बात ये है कि खुदा ने इसलिए उनको गैर कौमों के सुपुर्द किया चूंकि वो अपने खुदा को छोड़कर गैर कौमों के माबूदों की तरफ, अपने मसाइल की तरफ, अपने हालातों वाक़यात की तरफ, अपनी सिचुएशंस की तरफ वो तब्दील हो गए और उन्होंने खुदा के लायक भी उसकी परस्तिश की, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि नहीं की, बल्कि इसके साथ साथ वो दूसरे माबूदों की भी परस्तिश करने लगे और अपने उस खुदावंद कादरे मुतलिक खुदा को जो यावे है, जो यहोवा है, उसको भूल गए, उसको छोड़ दिया। और जब जब उन्होंने खुदा को छोड़ा, खुदा ने उनको गैर कौमों के सुपुर्द कर दिया। अगर आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अगर आज हम अपनी सिचुएशंस पर गौर करें, तो हम जो मसीही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एतवार के क्रिश्चियंस हैं
اور اتوار کے بعد ہم مسیحی نہیں رہتے بلکہ اپنے اس خدا کو بھول جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا وہ رب تھا, اس کے ساتھ وہ ہمارا تعلق, اس کے ساتھ جو رشتہ ہے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ نہ تو میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا. اور ہم اس خدا کو بھولے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر یاد آتا ہے کہ آج سنڈے ہے. اور کئی تو ایسے ہیں, یاد آتا ہے آج سنڈے ہے, چلو آج پکنک کے لیے چلے جاتے ہیں, چلیں آج واشنگ مشین لگا لیتے ہیں, چلیں آج مہمانوں کو, کسی عزیزوں رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں, کہیں کسی کی دعوت کر لیتے ہیں, کسی کی دعوت پر چلے جاتے ہیں. کہاں ہے ہمارا خدا؟ بائبل دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جو پریارٹیز ہوتی ہیں, جس کو ترجیحات کہتے ہیں, اور دوسری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو غیر ترجیحی ہوتی ہیں. اور آج ہم آج کیوں مصیبت میں ہیں, ہم آج کیوں دکھ میں ہیں, ہم آج کیوں تکلیفوں میں, حالات و واقعات میں جکڑے ہوئے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے غیر ترجیحی باتوں کو ترجیح دینی شروع کر دی, اور جو پریارٹیز ہیں ان کو بھول گئے, اپنے خدا کو بھول گئے, اور دوسرے کاموں اور دوسری باتوں میں مصروف عمل جو ہے ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ خدا میں مصیبت سے کیوں پھنسے ہیں. بائبل تو کہتی ہے کہ سبت کو جو ہے وہ پاک ماننا, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی خدا نے جب بنی اسرائیل کو غیر قوموں کے سپرد کیا 70 سالوں کے لیے, یرمیہ کی تھوڑی سی تاریخ پڑھیے گا, اس کے شروع میں بھی یہ باتیں تحریر ہیں. یرمیہ کے دل میں بوجھ تھا کہ وہ اس کی قوم جو شمالی سلطنت میں ہے وہ غیر قوموں کے سپرد دکھ میں, مصیبت میں جو ہے سفر کر رہی ہے, تکلیف اٹھا رہی ہے. کیا آج اپنی زندگی پر غور کریں گے؟ اور بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہاں پر جب وہ ان حالات میں تھے تو خدا نے اپنے بندہ یرمیہ کے وسیلے سے بنی اسرائیل سے کلام کیا. کس کے ساتھ کلام کیا جی؟ بنی اسرائیل کے ساتھ. وہ مصیبت میں تھے, غیر قوموں نے ان کو جکڑا ہوا تھا, اور یہ 571 سال قبل از مسیح ارتخشستہ اول کے دور میں یہ لوگ وہاں سے رہائی پائی تھی. انہوں نے فارس کے جو فارسی بادشاہ تھا. تو ایسی جب وہ حالت میں تھے تو خدا نے اپنے بندہ یرمیہ نبی کے وسیلے سے کلام کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں. آپ کسی کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں وہ دوسرا نہیں جان سکتا. جان سکتا ہے جب تک اس کو بتایا نہ جائے. تو خدا کے دل میں جو بنی اسرائیل کے لیے خیالات تھے وہ جانتا تھا, لیکن اس نے ان کو اس سچویشن میں, ان حالات میں اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کریں. ہم بیماریوں میں بلکتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. ہم بھوک میں, افلاس میں بلکتے ہیں لیکن خدا کو دیتے نہیں. ہم شفا تو پانا چاہتے ہیں لیکن حکموں پر عمل کرنا نہیں چاہتے. ہم یسوع کے لیے جان دینا تو چاہتے ہیں, کہتے ہیں نا جی میں پہلے گولی دے سامنے کھڑا ہوں گا, لیکن یسوع کے لیے جینا نہیں جانتے. وہ جو یسوع کے لیے جینا جانتے ہیں ان کو ہر روز مرنا پڑتا ہے, ہر روز مرنا پڑتا ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے. اس کا مطلب ہے ہر روز دکھ اٹھانا ہے, ہر روز مرنا ہے. تو یسوع کے لیے جو ہے گولی نہیں کھانی,
بلکہ یسوع کے لیے جینا ہے تاکہ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکے. آمین. تو یسوع مسیح یہاں پر یرمیہ نبی جو ہے وہ کلام کرتے ہوئے، خدا اس کے وسیلے سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ میں تمہارے بارے میں اپنے، بولیے گا، خیالات جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے جو خیالات ہیں میرے اور آپ کے بارے میں وہ سلامتی کے خیالات ہیں، برائی کے نہیں ہیں. اس کے جو خیالات ہیں وہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ دکھ میں پڑیں، وہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ مصیبت میں پڑیں، وہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ کسی بیماری میں پڑیں، وہ میں نہیں چاہتا کہ میں اور آپ فائنینشل کرائسس میں پڑیں. سبب یہ ہے کہ اگر آج ہم ان سچویشنز میں، اگر آج ہم ان حالات و واقعات میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہیں. انگریزی میں لکھا ہے، خدا کے یہاں پر کہتا ہے کہ خیالات، اردو کی بائبل میں، لیکن انگریزی میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے منصوبے ہیں. plans, for I have plans for you. خدا کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے کیا ہیں جی؟ منصوبے ہیں. The plans of prosperity. یعنی ایسے منصوبے جو تمہاری خوشحالی کے ہیں، جو تمہاری سلامتی کے ہیں، جو تمہاری برکت کے ہیں، جو تمہاری تسلی کے ہیں. plans of prosperity. سلامتی کے. prosperity سلامتی سے کہیں بڑا لفظ. دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے. سلامتی کا مطلب ہے امن ہو جانا زندگی میں. سلامتی کا مطلب ہے اطمینان ہو جانا زندگی میں. سلامتی کا مطلب ہے سکون ہو جانا، تسلی ہو جانا. اور پراسپیرٹی کا مطلب ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں اطمینان اور تسلی ہی نہیں بلکہ آپ کو بڑھانا بھی چاہتا ہے. خدا آپ کو برکت بھی دینا چاہتا ہے. آج آپ برکت ٹیلی ویژن پر ہیں تو اس لیے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو بڑھائے، خدا آپ کو ترقی دے، خدا آپ کو سلامتی دے، خدا آپ کو شادمانی دے. کہتا ہے کہ میرے پاس not to harm you. ہارم کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا. کہ خدا کے پاس جو منصوبے ہیں وہ مجھے اور آپ کو نقصان دینے کے نہیں ہیں. اسی کہنے ہیں خرے خدا نہیں میرے لیے لکھیا. خدا لکھا ہے کبھی کسی کی کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا؟ ہلاکت نہیں چاہتا. اگر خدا ہلاکت نہیں چاہتا تو پھر یہ مطلب ہے کہ یعقوب کے خط کے مطابق کئی دفعہ ہم خود ہی اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمائے جاتے ہیں. خدا کے پاس نقصان دینے کے منصوبے نہیں ہیں. میرے بہنوں بھائیوں، اس کو پنجابی چ کہندے نے پلے باندھ لو. خدا کے پاس میرے اور آپ کے لیے جو منصوبے ہیں وہ برکت کے ہیں، وہ تسلی کے ہیں، وہ شادمانی کے ہیں. دیکھیے گا اس آیت کو میں پھر سے پڑھتا ہوں. کہتا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کیا ہے جی؟ بھلا ہے. خدا کیا ہے؟ بھلا ہے. تو جو بھلا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھلا کرے گا، وہ برائی نہیں کر سکتا کبھی بھی. خدا کیا ہے؟ بھلا ہے. اور ایک اور بات لکھی ہے کہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، وہ غیرت مند خدا ہے، اور وہ اپنی باتوں اور اپنے وعدوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ہیلیلویا. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے
یعنی سلامتی کے، انگریزی لکھا ہے پراسپیرٹی کے، خوشحالی کے، اور وہاں پر ایک اور ترجمہ وہاں پر لکھا ہے کہ تمہارے بہتر مستقبل کے۔ خدا کے پاس میرے اور آپ کے بہتر مستقبل کے منصوبے ہیں۔ خدا نے بنی اسرائیل کو اس لیے 70 سال تک غیر قوموں کے سپرد اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اس سچویشن میں رہ کر اپنے اس یاوے خدا کو جاننا اور سمجھنا سیکھیں۔ اور آج جب ہم ان سچویشنز میں، بیماریوں میں، مشکلوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حالاتوں واقعات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو میرے بہنوں بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا دلہا بھی تو ہے یا نہیں؟ اگر کوئی دلہن اپنے دلہے کو ہی سمجھتی نہیں تو یہ شادی کیسے بحال رہ سکتی ہے؟ یہ کیسے ریسٹور رہ سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس خدا کو سمجھیں، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں۔ اور خدا کو جاننے کے لیے ایک سنڈے نہیں، ایک اتوار نہیں، ایک جمعرات کی عبادت نہیں، بدھ کی عبادت نہیں، بلکہ ہر ایک سیکنڈ اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ سمجھ جائیں گے تو خدا آسمان کے دریچوں کو کھول کر کثرت کی برکت نازل کرے گا۔ آمین، ہیلیلویا۔ آگے لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں۔ برائی یہاں تو ابلیس سوچتا ہے یا ہم خود اپنے لیے سوچ لیتے ہیں، یا خود ہم اپنے لیے پلان کر لیتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں، تاکہ وہ کام کرو جو میں تم سے چاہتا ہوں، تاکہ اس میں تمہاری بحالی ہو، اس میں تمہاری خوشحالی ہو، اس میں تمہاری شادمانی ہو۔ عزیزو، یاد رکھیے گا کہ خدا جو ہے وہ بھلائی کا خدا ہے، وہ برائی کا خدا نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ ایک چھوٹی سی آپ کو ایک تمثیل بائبل مقدس میں سے دے کر آپ کو اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں مرقوم ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل میں کشتی میں سوار تھے، اور وہاں پر ایک زور کی آندھی آئی، طوفان آیا، اور طوفان اتنے زور کا تھا کہ وہ کشتی جو تھی اس سے ڈوبی جاتی تھی۔ اب بات یہ ہے، کشتی میں یسوع سوار ہے اور کشتی ڈوب رہی ہے۔ اس کے شاگردوں نے اپنی بڑی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے اس طوفان میں کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیں، لیکن اس کو وہ بچا نہیں سکے۔ بالآخر یسوع کے پاس آئے، مختصر کرتا ہوں، اس کو ہلایا اور اسے کہا کہ استاد اٹھ، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اور آج کئی دفعہ سی بھی انجی یسوع اگے گلے شکوے کرتے رہتے کہ خداوند تینوں پتہ نہیں ہے، اسی تے دائیکیاں بھی دینے ہاں، شکر گزاریاں بھی کرنے ہاں، سارا کچھ کرنے ہاں، پھر ساڈے تے حالات کیوں نہیں؟ لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے لائق اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے لائق اس کی تمجید کرتے؟ میں گانے کی نہیں بات کر رہا ہوں، اس کے لائق اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں، وہ جو پاک خدا ہے۔ تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کیا تم اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور لکھا ہے کہ اس نے اٹھ کر ڈانٹا اور ہوا سے کہا تھم جا، ساکت ہو، اور لکھا ہے کہ اسی لمحے بڑا امن ہو گیا۔ اب آگے بات دیکھیے گا، شاگرد حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں۔ یسوع نے
उन की बातों को देखा, कहा, उनसे कहा कि क्या तुम अब तक ईमान नहीं रखते? जब वो खौफ में थे, मुसीबत में थे, तकलीफ में थे, मुश्किल में थे, लग रहा था कि डूब जाएंगे, उसका ये सवालिया फिक्रा सबब क्या था कि यीशु ने उनके सामने मौजज़े किए थे। बीमारों को शिफा दी, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद किया, 5000 लोगों को सैर किया और बेशुमार मौजज़े, मुर्दों को जिंदा किया उसने किए। और वो उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम ईमान नहीं रखते? मैं जो मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें इस तूफान से छुड़ाने की कुदरत नहीं रख सकता? क्या मैं तुम्हें आजाद करने की कुदरत नहीं रख सकता? और मैं सोच रहा था कि उस वक्त यीशु मसीह के साथ जो शागिर्द थे, उस वक्त यीशु की जमीनी उम्र शायद 30 साल, 28 साल, 29 साल हो, चूंकि 30 साल की उम्र में खुदावंद को मसलूब कर दिया गया। लेकिन आज, और वो यीशु वो था जिसने ना तो अभी तक कोड़े खाए थे, ना मसलूब हुआ था, ना दफन हुआ था और ना मरकर जी उठा था। लेकिन आज जो क्राइस्ट हमारे साथ है, उसकी उम्र 2024 साल, वो 27, 28, 29 साल का नहीं, बल्कि कितने सालों का है? 2024 साल का। और ये वो यीशु है जिसने मौत पर भी फतह पाई है, जिसने कब्र पर भी फतह पाई है, जिसने इब्लीस पर भी फतह पाई है। और आज वो मुझसे और आपसे ये सवाल कर रहा है कि क्या तुम अब तक ईमान नहीं रखते? हमारा खुदावंद तूफानों से निकालने की कुदरत रखता है। उस वक्त जो शागिर्द थे, वो पानी के तूफान में उनकी कश्ती फंसी हुई थी, लेकिन आज हमारी जिंदगी की कश्ती पता नहीं किस किस तूफानों में फंसी हुई और डावाडोल हो रही है, और हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। हमारे पास एक है जो ये कहता है कि देखो, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ। आपकी जिंदगी में कैसे ही तूफान क्यों ना हो, कैसी ही बीमारियां क्यों ना हो, कैसी ही मुश्किलें क्यों ना हो, कैसे ही हालात क्यों ना हो, कैसे ही वजूहात क्यों ना हो, कैसे ही सिचुएशन क्यों ना हो, खुदा कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। आज शाम वो आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा। आपकी उस कश्ती को जो किसी भी वजह से डामाडोल है और आप ये समझ रहे हैं कि शायद अभी ये डूब जाए, लेकिन वो यीशु मसीह आपके साथ आपकी जिंदगी की कश्ती में सवार है। हालेलुया। आइए आज उसको कहें और वो आपको रिहाई देगा। जो चाहते हैं उनके लिए दुआ की जाए, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी बी टू लिविंग गॉड। बाकी सब भी अपनी आंखें बंद कर लें। वर्शिप यू लॉर्ड। सब आंखें बंद कर लीजिएगा। खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, आजाद करने वाला, रिहाई, जिंदगी देने वाला, छुड़ाने वाला खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। आज कोई खादम आपके लिए नहीं दुआ करेगा, मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए दुआ करना शुरू करें। अपनी उस बीमारी के हिस्से पर हाथ रखिएगा। अगर आप किसी के लिए दुआ करना चाहते हैं, उसके लिए हाथ बुलंद कीजिएगा। अगर आपके जिस्म में कोई तकलीफ है, अगर कोई बेरोजगार है, तो अपने हाथ बुलंद कर लीजिएगा। किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं अपने लिए, हालेलुया, तो उसके लिए हाथ बुलंद कर लीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर स्टेज पर खादम नहीं, आप अपने लिए दुआ करना शुरू करें। होंठों को खोलें खुदा की हुजूरी में। खुदा आपकी दुआओं के वसीले से एक बड़ा काम करेगा। खुदावंद आपके लिए अपने आसमान को खोल देगा। खुदावंद आपके लिए अपनी कुदरत को खोल देगा। खोलिएगा होंठों को। अगर आप होंठ बंद रखेंगे तो आप बरकत नहीं पाकर जाएंगे, यहां से मौजज़ा नहीं लेकर जाएंगे। होंठों को खोलिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में मौजज़ा चाहते हैं तो दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। दुआ कीजिएगा, खोलिएगा होंठों को खुदा की हुजूरी में। जिंदा खुदा,
यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। आज यहाँ पर एक बड़ी कुदरत जाहिर होगी। खुदावंद ने कहा कि देख, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। वो आपकी जिंदगी की कश्ती में आपके दरमियान मौजूद है। थो रो थो का बशंदो री री थी की बिरिंदो रो दो रो दो गबरंदो। खोलिएगा। रो दो गबरंदो री दी की बिशंदो। हालेलुया। रो गो बरंदो। खोले होंठों को खोले खुदा की हुजूरी में। Glory be to living God. Worship you, Jesus. We adore you, Lord. We worship you, Jesus. We bless you, Lord. अपने लिए शिफा मांगना शुरू करें। Praise God. आइए दुआ करें। Praise you, Jesus. मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो खुदा के खादम खड़े हैं, मेहरबानी से आगे आ जाइएगा स्टेज पर। हम मिलकर सबके लिए दुआ करें। सारे खादम आ जाइएगा। Praise you, Jesus Christ. Hallelujah. खुदावंद आपकी दुआओं के वसीले से एक बड़ा काम करेगा। खुदावंद अपने आसमान को उसने खोला हुआ है। खोलिएगा होठों को उसकी हुजूरी में। हालेलुया। दा गबरंदो। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा कीमती जान। हालेलुया। आइए दुआ करें। Oh yes, hallelujah. तेरी वफा के लिए शुक्रगुजार हैं, तेरी वफा के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद बहरों के खालिक और मालिक, अज़ली अबदी बादशाह, दिल से शुक्रगुजार यीशु मसीह के नाम के वसीले से आज शाम तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदा इन दुआया दरखास्तों को लेकर आते हैं। यीशु के नाम में दरखास्तों पर तेरा मस्सा, तेरा हाथ चाहते हैं खुदावंद कि तेरा आसमान खुल जाए। प्यारे खुदावंद, कसरत की बरकत नाजिल हो। तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। प्यारे खुदावंद, तू जो जिंदगी का सरचश्मा है, ऐ खुदावंद तेरी हुजूरी में इन जिंदगियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, कादरे मुतलक खुदा, एक एक जिंदगी पर तेरे फजल वाला हाथ चाहते हैं। एक एक जिंदगी पर है खुदावंद कदूस खुदा, तेरी बरकत को मांग लेते हैं, तेरे जलाल को मांग लेते, तेरे मस्सा को, तेरी हुजूरी को। हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाती रहे। आंखों की कमजोरी, हर तरह के बंधन, जुए यीशु के नाम से टूटे। खुदावंद तेरे खादमों के साथ मिलकर इब्लीस की तमाम उन दीदनी नादीदनी कुव्वतों को बांध देते हैं। और खुदावंद कदूस खुदा, तुझसे मिन्नत करते हैं, मौजूद ज़हूर पजीर हो। बंधन जुए यीशु के नाम से टूटे। इब्लीस शरीर शर्मिंदा हो। खुदावंद यहाँ पर आने वाले एक एक जिंदगी खुदावंद यहाँ से आज रात एक मौजज़ा लेकर जाए। खुदावंद बीमारियां जाती रहे, इब्लीस शरीर की कुव्वतें जाती रहे, बेरोजगारी जाती रहे, कर्ज की लानतें यीशु के नाम से जाती रहे। प्यारे खुदावंद, और खुदावंद कदूस खुदा, चाहते हैं कि तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए कसरत से खुल जाए। खुदावंद यीशु के नाम से मांगे। शुक्रगुजारी कीजिए, आपकी शिफा आपको मिल चुकी है। आप